فرق ہے۔ مجتہد کے لیے حکم یہ ہے اس نے غیر منصوص مسئلے میں اجتہاد کیا ہے، لیکن پھر ظاہر ہو گیا کہ اس مسئلے پر تو فلاں نص موجود ہے، فلاں نص، اب مجتہد کا کام کیا ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ کیا کر لے؟ رجوع کر لے، چونکہ اس پر نص موجود ہے۔ اب اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو مجتہد گنہگار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا۔ مجتہد نے ایک مسئلے کو اجتہاد کے ذریعے سے نکالا کہ یہ غیر منصوص مسئلہ ہے، لیکن بعد میں نص کا پتہ چل گیا تو مجتہد کی ذمہ داری ہے نص کا پتہ چلنے کی وجہ سے اپنے اجتہاد سے رجوع کرے۔ کیا کرے؟ رجوع کرے، وگرنہ مجتہد گناہگار ہو جائے گا۔ اگر نص کا پتہ نہ چلتا، نص کا پتہ نہ چلتا، اب اگر وہ مسئلہ صحیح تھا اس کو 2 اجر ملتے، اگر صحیح نہ بھی ہوتا تو اس کے اجتہاد کوشش کی وجہ سے 1 ثواب اس کو ضرور ملتا۔ لیکن نبی جو اجتہاد کرتا ہے غیر منصوص مسئلے کے لیے، اجتہاد کرنے کے بعد نبی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے جو اجتہاد کیا ہے اس اجتہاد پر آپ کو عمل کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم آنے کے باوجود پھر بھی نبی کا اجتہاد قابل عمل ہے، پھر بھی قابل عمل ہے۔ نبی نے ایک اجتہاد کیا، اب وہ اجتہاد اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نص نازل کر دی کہ یہ کام یوں نہیں کرنا بلکہ یوں کرنا ہے۔ اب نبی نے جو اجتہاد کیا تھا، بلکہ قابل عمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، قرآن کریم میں آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کے 70 افراد قیدی بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اور صحابہ کرام بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی، رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، اللہ کے نبی ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کے حوالے کیے جائیں اور گاجر مولی کی طرح اس کو کاٹ دیا جائے، قتال ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی۔ حضور علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لیا جائے، مال لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد پر آیت نازل کر دی کہ قتال کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا فدیے پر۔ کس پر؟ فدیے پر۔ قتال پر عمل ہوا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ نبی نے غیر منصوص مسئلے پر اجتہاد کیا ہے، اگر اس اجتہاد کے خلاف حکم نازل ہو جائے، نبی کا اجتہاد پھر بھی قابل عمل ہوتا ہے، منسوخ نہیں ہوتا۔ جبکہ مجتہد کا اجتہاد منسوخ ہو جاتا ہے جب نص مل جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کا جو اجتہاد ہوتا ہے، یہ نبی کا اجتہاد
یہ مخفی وحی ہوتی ہے، مخفی وہی ہوتی ہے۔ اب جو منصوص مسئلہ آ گیا ہے وہ وحی جلی ہے، وہ کیا ہے؟ وحی جلی ہے۔ اور نبی کا جو اجتہاد ہے اس کو وحی مخفی کہتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کا اجتہاد وحی مخفی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وحی مخفی ہوتی ہے۔ اور جو حکم آ جاتا ہے وہ وحی جلی ہوتی ہے، وحی جلی ہوتی ہے۔ البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وحی مخفی کو وحی جلی آ کر منسوخ کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ منسوخ کر دیتی ہے۔ پہلے وحی مخفی تھی، وحی مخفی پوشیدہ تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کہ عین مصداق کے مطابق تھی۔ اللہ کے نبی نے فدیے کا حکم دیا، اب وحی جلی آ گئی۔ اب وحی مخفی جو ہے، نبی نے جو ایک حکم دیا تھا اجتہادی طور پر، اب وہی قتال کی آ گئی تو وہ حکم نبی کا پہلے والا ساقط نہیں ہوگا، ساقط نہیں ہوگا۔ البتہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ منسوخ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ ہو گیا ہے۔ عمل ساقط نہیں ہوا، مجتہد کا اجتہاد ساقط ہو جاتا ہے، نبی کا اجتہاد ساقط نہیں ہوتا، چونکہ وہ وحی مخفی ہے۔ البتہ یوں کہہ سکتے ہیں وحی مخفی وحی جلی کے ذریعے کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ آپ پڑھیں گے آگے ما ننسخ من آیا، اس آیت کے تحت نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ علماء نے کئی بیان کی ہیں، لیکن میں موٹی سی 3 قسمیں بیان کیا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت سے منسوخ کیا جائے، ایک آیت کو دوسری آیت سے منسوخ کیا جائے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے کیا کیا جائے؟ منسوخ کیا جائے۔ تو نبی نے جو اجتہاد کیا تھا وہ قرآنی آیت کے تحت ہی تھا، لیکن وہ پوشیدہ وحی تھی۔ کیا تھی؟ پوشیدہ وحی تھی۔ اب نبی نے اجتہاد کیا فدیہ لینے کا، یہ پوشیدہ وحی تھی۔ وحی جلی واضح لفظوں کے اندر وحی آ گئی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قتال کیا جائے۔ البتہ نبی کا اجتہاد ساقط العمل نہیں ہوتا، ساقط العمل نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کو ساقط قرار نہیں دیا، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ نے جو مشورہ دیا تھا، مشرکین مکہ کے جو 70 افراد قید میں ہو کر آئے تھے ان سے فدیہ لیا گیا۔ کیا لیا گیا؟ فدیہ لیا گیا۔ یہ نبی کے اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد میں فرق ہے۔ نبی کا اجتہاد پھر بھی وحی جلی کے نازل ہونے سے ساقط العمل نہیں ہوتا، قابل العمل ہوتا ہے۔ اور مجتہد کا اجتہاد جب اس کے بارے میں واضح نص آ جائے تو پھر وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں عصمت انبیاء کا معصوم ہونا 4 وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 1 عقائد کے اعتبار سے، نمبر 2 دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، نمبر 3 فتویٰ اور اجتہاد کے اعتبار سے، نمبر 4 افعال و عادات سیرت و کردار کے اعتبار سے۔ نبی ہر اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مودودی کا یہاں انحراف ہوگا، مودودی عصمت انبیاء کا